نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی اور دوزخ کی آگ ایک بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے رہے کہ وقت بدل جاتا ہے، پھر ایک بار وقت نے سمجھایا کہ لوگ بدل جاتے ہیں۔ خوش رہنے والے لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، ناخوش رہنے والے لوگ اس پر فوکس کرتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ مسئلے تب بنتے ہیں جب جو دل میں ہو وہ زندگی میں نہ ہو، اور جو زندگی میں ہو وہ دل میں نہ ہو۔ کوشش کریں جو دل میں ہو اسے زندگی میں لے آئیں، ورنہ جو زندگی میں ہے اسے دل میں لے آئیں۔ زندگی سکون اور خوشی سے گزرے گی۔ درمیان میں لٹکے رہنا اور حقیقت کو قبول نہ کر کے زندگی بے سکون ہی رہے گی، ایک خلش ہی رہے گی۔ کچھ لوگوں کو تنہائی کی عادت ہو جاتی ہے، اور وہ تنہائی منفی انداز کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے، اور تنہائی میں پرسکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ ان کی اس عادت سے بہت تنگ ہوتے ہیں، مگر وہ خود اسی عادت کو انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، مگر ہوتے ہیں بہت عجیب، کبھی بھی نہ سمجھ آنے والے۔ شیطان کا پسندیدہ کام پھوٹ ڈلوانا ہے، اور وہ یہ پھوٹ سب سے زیادہ خونی رشتوں میں ڈلواتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب وہ محرم رشتوں، میاں اور بیوی اور خونی رشتوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے۔ رشتے توڑنے والے اس گروہ کا حصہ ہیں جس کے سربراہ یعنی شیطان نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ آدم کا رشتہ اللہ سے نہیں بننے دے گا، وہ آدم کو اللہ کی راہ سے دور کرے گا۔ جو لوگ زمین پر رشتے توڑتے ہیں وہ اسی راستے پر ہیں۔ اپنا راستہ درست کریں، اپنی زبان، عمل اور سوچ کو حد میں رکھیں، راہ پر رکھیں۔ اگر زبان رکھنے سے کسی کا رشتہ بچ سکتا ہے تو اس زبان کو بند رکھیں۔ اگر تھوڑی سی کوشش سے کوئی ٹوٹتا ہوا رشتہ بچ سکتا ہے تو اسے بچا لیں، مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، خونی عزیزوں کو نہ چھوڑیں۔ تعجب ہے اس پر جو دوزخ کو حق جانتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ بے وقوف وہ ہے کہ جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں پڑتی، وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ تمام اعضائے جسمانی میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ گناہ کے بعد ندامت بھی توبہ کی شاخ ہے۔ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اچھی استری کیوں نہ ہو، جب تک ہم اس کے پلگ کو بجلی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، وہ گرم ہو کر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی۔ اسی طرح جب تک ہم اللہ کی ذات سے تعلق استوار نہیں کریں گے، زندگی کی سلوٹیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کتنے ہی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اخلاص نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں عدم اخلاص ان کو حقیر بنا دیتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہیں مگر در حقیقت ترقیوں کا موجب ہیں۔ بڑے مقامات آتے ہیں، زندگی میں بڑے واقعات ہوتے ہیں، سارے حسب منشا نہیں ہوتے، اور جب آدمی کے حسب منشا واقعات نہ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس دھات کا بنا ہے۔ عام نارمل حالات میں تو سب آدمی ایک سے ہوتے ہیں، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی پیتل کا ہے کہ سونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے صالح عمل کی تعداد پر نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دیں۔
جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ آپ سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ پسندیدہ شے کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ شے کے ذریعے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں رلتی رہتی ہیں اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ قدرت نے انسان کو بھی کیا چیز بنایا ہے، روز کسی نہ کسی محاذ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار یہ محاذ انسانوں کو مسلسل ہونے والی جنگ کی کیفیت میں قید کر دیتے ہیں۔ انسان کی اندرونی جنگ باہر کی جنگوں سے بہت بڑی، کٹھن اور نہ کٹنے والی ہوتی ہے۔ روز کسی نہ کسی احساس سے لڑنا پڑتا ہے، اندر کی تلخی کو سہنا پڑتا ہے، کانوں میں گونجتے زہریلے جملے اور شدت سے جنم لیتے سوالات کو انسان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں، آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ نیکی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے، اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے۔ کچھ منوا لیا کچھ مان گئے، یہی مثبت رویہ رشتوں میں تازگی کو برقرار رکھتا ہے۔ جہاں انا ہو وہاں صرف پچھتاوا اور تلخیاں ہوتی ہیں۔ کچھ خواہشیں ان بارشوں کی بوندوں کی طرح ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ گئیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ نیوٹن نے اگر گرے ہوئے سیب کی بجائے گرے ہوئے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج ہم گریوٹی کی بجائے ہیومینٹی سیکھ چکے ہوتے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ جو چاہتے ہمارے نصیب کی نہ ہو، نہ وہ وقتی مسکراہٹ کا سبب تو ہو سکتی ہیں مگر ان میں سکون نہیں ہوتا۔ عجب سا بوجھ ہوتا ہے ایسے رشتوں میں، ان کا یقین کرنا چاہ کر بھی ممکن نہیں ہو پاتا، مگر کبھی کبھی ہم یہ سب محسوس کرتے ہوئے بھی زبردستی خود کو ایسے لوگوں سے منسوب کیے رکھتے ہیں، اور ایسا کرنا تو صرف اذیت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں۔ ہر انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، اس انسان سے خود کو دور کر کے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کر تمہارے دل کو توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے کہ ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں،
اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہیں اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہے کہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگیں جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والا شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہر ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے اور اللہ جسے چاہے فتح دے دیتا ہے۔ کوئی لڑکی کتنی ہی ذہین و فہیم ہو، اسے اپنے آپ کو حسین اور پرکشش ثابت کرنے کے لیے کاوش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مرد یہی کچھ چاہتا ہے۔ چنانچہ عورتوں نے اپنے غیر معمولی ذہانت کو بھی زیبائش اور ہار سنگھار پر قربان کر دیا ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کی بجائے خلوص نیت، ایمانداری، سادگی اور سچائی کا چوغا پہنیں، تاکہ معاشرے میں آپ کی ساکھ برقرار رہے۔ سوشل میڈیا پر کتنے ہی اچھا مواد پوسٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ان میں 50% لوگ بھی اپنے علم پر عمل کرنے والے بن جاتے تو شاید یہ دور فتنوں کا نہ کہلایا جاتا۔